نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اس دنیا کی چند دن عارضی زندگی میں انسان کی ضروریات بھی ہے اور حاجتیں بھی ہیں اور ان حاجات اور ان ضروریات کو پورا کرنے کا طریقہ بھی ان کو بتایا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان کھانے کا بھی محتاج ہے، پینے کا بھی محتاج ہے اور بیماریاں ہیں، عوارض ہے، پریشانیاں ہیں، یہ سب کچھ ہے۔ ایک عجیب لفظ قرآن نے کہا کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان کو مشقتوں کے اندر ہی پیدا کیا ہے، یعنی انسان مشقتوں میں گھرا ہوا ہے۔ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر مربع قسم کی یعنی چار کونا والی لکیر کھینچی اور اس کے درمیان سے ایک اور لکیر کھینچی اور اس لکیر کے اندر جیسے کہ یہ جو آپ کا تیر ہوتی ہے تیر کی طرح، اور اس درمیان والی لکیر میں دائیں طرف بھی ایک چھوٹی سی لکیر، بائیں طرف دائیں طرف بائیں طرف دائیں طرف بائیں طرف، اس طرح وہ درمیان والی لکیر۔ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو درمیان والی لکیر ہے یہ انسان ہے، اور پھر یہ کہ وہ درمیان والی لکیر انسان، اس کے دائیں بائیں دائیں بائیں دائیں بائیں چھوٹی لکیریں بالکل تیر کی طرح۔ فرمایا یہ عوارضات ہیں۔ سبحان اللہ، کیا سمجھانے کا انداز ہے۔ ان کے عوارضات ہیں، مشکلات ہیں، مصیبتیں ہیں۔ بخار سے اگر بچ گیا شوگر میں گر گیا، شوگر سے اگر کسی طرح نکل گیا، افاق ہو گیا، کینسر میں ڈل گیا، کینسر اور شوگر سے تھوڑی سی دوائی لے لی، کھانسی لگ گئی اس کو۔ اور اگر ان سے یہ کہ بچ گیا، بچہ بیمار ہو گیا، ان سے اگر بچ گیا تو بیوی بیمار ہو گئی۔ انسان کو اس کی اصلیت دکھانے کے لیے کہ تو اتنا بڑا نہیں ہے، اگر ہم مصیبتوں میں اور مسائل میں اور ضرورتوں میں اور مشکلات میں گر نہ جائیں نا، تو خدا جانے کہ ہم کیسے اڑیں گے۔ اگر یہ مصیبتیں، یہ مشکلات، یہ ضرورتیں نہیں ہوتی تو ہم تو بہت اڑنے کے۔ اب بھی اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ کوئی کمزور نہیں ہے، ہر بندہ اڑنے کی کوشش بھی کرتا ہے اور ہر انسان پاکیزہ بھی ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ آپ کے ہاتھ بھی پاک ہے، دونوں ہاتھ پاک ہے، سر بھی پاک ہے، یہ بڑے اچھے، پاؤں بھی پاک ہے، لیکن ہر انسان کے پیٹ کے اندر 5-10 کلو ٹٹی پاخانہ تو رکھا ہوا ہے کہ تو اپنی اصلیت تو دیکھ لینا۔ کون ہوگا آپ کا؟ شیخ الحدیث ہو، شیخ التفسیر ہو، بزرگ ہو، کوئی بھی ہو، محتاجیوں کے اندر اس کو گھیرا ہوا، ہاتھ میں کلاشنکوف ہے اور لوگوں کو کہتے بکواس نہیں کر دو، آپ کو گولی سے میں اڑا دوں گا، ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، لیکن ٹٹی لگ جاتی ہے تو دوڑ جاتا ہے باتھ روم کی طرف۔ بغیرت آدمی تو پاخانے کا بھی محتاج ہے، پیشاب کا بھی محتاج ہے، لیکن ہے بہت بڑا آدمی۔ میں ساتھیوں سے کبھی کبھی کہتا ہوں
کہ وہ جو مشہور ہے نا کہ کوئی انڈا چور کوئی مرغا چور، اس دنیا میں سب چوری چور۔ دنیا میں کوئی پاکیزہ اور کوئی آپ کو کامل اور مکمل نہیں ملے گا۔ کامل اور مکمل خدا کی ذات ہے، سبحان اللہ، ایک اللہ کی ذات ہے۔ دنیا میں کون سی اچھی چیز ہے؟ آپ اتنی مجلس آپ بیٹھے ہوئی ہے، کون سی اچھی چیز ہے کہ دنیا میں آپ بتا دیں؟ دنیا میں سب سے قیمتی چیزیں جو دنیا کے اندر ہے، ان کا ستیہ ناس اللہ نے اس طرح کیا کہ خدا کی پناہ۔ اچھی چیزیں جتنے بھی ہیں، اگر آپ ان میں غور کریں گے کہ وہ اچھی بھی نہیں ہے۔ خود انسان اچھا ہے، واہ، لیکن اس کی مٹیریل کو تو دیکھیں، مٹیریل کیا ہے اس کا؟ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر۔ نطفے کو پیدا کر دیا، نطفہ بستہ خون بن گیا، خون بن گیا، خون بستہ بوٹی سی بن گئی، اس کے اندر ہڈیاں ڈل گئی، پیشاب ہے۔ ہم لوگ یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا، ہمارے بڑے بڑے حضرات بھی، ہم لوگ اگر سونے کے بنے ہوئے ہوتے یا چاندی کے بنے ہوئے ہوتے، خدا جانے کہ ہمارے نخرے کیا ہوتے، لیکن ہم سب کے سب پیشاب سے بنے ہوئے ہیں۔ مولوی صاحب آپ کا پیر طریقت، رہبر شریعت، عارف باللہ، وہ مولوی صاحب بھی تو اسی پیشاب سے بنا ہوا ہے جو تقریر کر کے آپ کو سنا رہا، وہ کوئی الگ مخلوق نہیں ہے۔ یہ انسان کو بتانے کے لیے کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ تو مشقتوں میں گھرا ہوا ہے، تو کیا کرے گا؟ ہیپاٹائٹ سی ہے، بی ہے، بخار ہے، درد سرد ہے، سردی ہے، گرمی ہے، موسم کبھی آپ کے موافق نہیں ہوگا۔ رات دن ہے، رات بڑے ہیں، بڑی راتیں ہیں، چھوٹی راتیں بھی ہیں، دن بڑے ہیں، چھوٹے بھی ہیں، آپ سے کوئی مشورہ نہیں کرے گا۔ چاند کبھی چھوٹا ہے کبھی بڑا ہے، سورج کو دیکھو کبھی کہاں سے کبھی کہاں سے، میرے اور آپ کے پاس کیا ہے؟ آنکھیں اٹھا کر کے آسمان کو آپ نے دیکھ لیا، واہ، F-16 سورج تک نہیں پہنچ سکتا، چاند تک نہیں پہنچ سکتا، لیکن تیری نگاہ پہنچ گئی۔ F-16 وہاں نہیں پہنچا، تیری نگاہ جھٹ سے ایسے پہنچ گیا۔ لیکن کبھی غور کیا کہ یہ جگہ بھی نظر نہیں آتی، یہ 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 بھی نظر نہیں آتی؟ تو کچھ تو دیکھ لے نا کہ تو آسمان تک تو پہنچا، سورج چوتھے آسمان میں اور چاند پہلے آسمان سے بھی نیچے، تو ادھر پہنچ تو گیا، لیکن یہ جگہ بھی نظر نہیں آ رہی، یہ بھی نظر نہیں آ رہی، یہ بھی نظر نہیں آ رہی، یہ بھی نظر نہیں، گدی بھی نظر نہیں، پیٹھ بھی نظر نہیں آ رہی۔ مشقتوں میں انسان گھرا ہوا ہے۔ یہ اس لیے انسان کو گھیرے میں لیا ہے کہ انسان اپنی اصلیت کو پہچان لے۔ اور میں نے عرض کیا کہ دنیا اس پر کسی اور موقع پر میں گفتگو کروں گا کہ دنیا کی قیمتی سے قیمتی چیزیں، وہ سب ان کا تعلق خبیث قسم کی جگہوں سے ہے۔ ریشم کا کپڑا ہے، کیڑے کی دبر سے نکلتا ہے، اس کے پیچھے سے نکلتا ہے اصل ریشم۔ مولوی صاحب جتنا بھی یاسین تبارک الذی پڑھے اس سے نہیں نکلے گا، تبلیغی جتنا بھی چیلا لگائیں پیر صاحب آپ کا، اس سے ریشم نہیں نکلے گا، کیڑے سے نکلتا ہے۔ مولوی صاحب جتنا بھی یاسین پڑھے، آئس کریم کھائے، تبلیغی جتنے بھی دیندار آپ کے دودھ نہیں دے سکتے، بکری گھاس کھا کر کے دودھ دیتی ہے۔ کچھ تو اپنے آپ کو پہچان لو کہ تیرا دائرہ اختیار کیا ہے، تیرے پاس کیا ہے۔ جو جتنا اچھا کھاتا ہے اتنا ہی گند نکالتا ہے، جو آئس کریم جتنے اچھے کھائیں گے نا اس سے بدبو، اور بکری گھاس کھا کر کے دودھ بھی دے دے اس سے بدبو نہیں ہے، اس کی مینگنی کو ہاتھ پہ لے لے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جو جتنا اچھا کھائے گا اتنا گند نکالے گا۔ حضرت علی کہتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، فرماتے کہ بخدا کبھی ہوتا تھا
کہ ببول کے درختوں پر ہم گزارا کر دیتے، پھر انسان کے پیٹ سے جو کچھ نکلتا ہے اس کی بدبو، وہ فرماتے وہ بدبو پھر انسانی بدبو کی طرح نہیں ہوتی، جیسے کہ بکریوں کے اور اونٹ کھڑے کھڑے مینگنیاں گرا دیتا ہے تو اس کی مینگنی کو ہاتھ پہ لے لو، اس میں کسی قسم کی بدبو نہیں ہوگی۔ فرمایا کہ ہماری کبھی حالت اس طرح بھی ہوگی کہ پتوں پر گزارا کرتے تھے، پیٹ سے جو کچھ نکلتا وہ انسانی عام پاخانے کی طرح نہیں ہوتا کہ جیسے گٹر جا رہا ہے آدمی کو الٹی آ جاتی ہے۔ اختیارات تو ذرا آدمی اپنے دیکھ لے۔ خیر، یہ ایک لمبا موضوع ہے۔ دنیا کی جتنی بھی قیمتی چیزیں ہیں، جتنی بھی قیمتی چیزیں، ان سب کا تعلق خبیث قسم کی جگہوں سے ہے۔ دودھ نکلتا ہے یخرج من بین فرث و دم، گوبر اور خون کے درمیان سے فلٹر کر کے اللہ دودھ کو نکالتا ہے۔ کتنی اچھی چیز ہے، جتنے بھی آئٹم ہیں، مٹھائیاں ہیں، دودھ پتی ہے، کتنے بھی ساری چیزیں، آئس کریم، سب دودھ سے بنتے ہیں۔ اور دودھ کا حال یہ کہ یخرج من بین فرث و دم لبنا خالصا، یہاں سے ریشمے کی کیڑے کے دبر سے نکلتا ہے۔ اور عود ہندی ہے جو مولویوں کو کبھی نہیں ملے گی، وہ بہت مشکل ہے۔ عود ہندی ایک کیڑا ہے، وہ کیڑا درخت پہ جا کر کے درخت پہ کیڑے کے پیچھے سے ہوا نکلتی ہے تو وہ جو درخت کا چھلکا ہے وہ عود ہندی بنتا ہے، جو بخاری حدیثوں میں میرے نبی نے اس خوشبو کی تعریف کی ہے۔ اب ہمارا بزرگ صاحب جتنے بھی ہوا نکالے اس سے خوشبو والے عود ہندی پیدا نہیں ہوگی۔ یہ تو ڈالروں میں بکتا ہے، اس میں بھی کتنی نقل ملاتے ہیں۔ لندن میں کسی نے ہمیں بتایا کہ اصل مرکز آپ کے پاکستان ہندوستان میں بھیجتا ہوں، اصل عود ہندی میرے پاس ہے۔ ہمیں اس نے تبلیغی تھا، ساتھی تھا، اس نے گفٹ تو کر لیا، دے دیا، ہمیں دے دیا، وہ تو اور بیکار تھا، اس میں سارا ملاوٹ ہی ملاوٹ تھا۔ ہے یہ انسان جس کو آپ قیمتی سمجھتے ہیں، اور یہ ریشم ہے، یہ فلانے چیز ہے، فلانے چیز ہیں، وہ سب کے سب اسی طرح ہے۔ انسان، میرے نبی نے فرمایا، قرآن نے بھی کہا کہ مصیبتوں کے اندر گھرا ہوا ہے۔ ان مصیبتوں کو راحتوں میں بدل دینا، مصیبتوں کو راحتوں کے بدل دینا، پریشانیوں کو خوشی کے اندر بدل دینا، یہ سب کچھ اللہ نے جب گھیرے میں آپ کو رکھا ہے مصیبتوں کے دائرے میں، تو خوشی کا طریقہ بھی بتا دیا ہے۔ خوشی کا طریقہ وہی ہے، اللہ کے اصولوں کے مطابق، اللہ کی رہنمائی کے مطابق جب آپ چلیں گے تو پھر صحت اور تندرستی بھی آپ کے لیے نعمت ہے۔ اور اگر آپ کو بخار آ بھی گیا تو وہ بخار اور وہ مصیبت وہ بھی نعمت ہے۔ یعنی بخدا میں تو نالائق ہوں، ہماری چیزیں، ہماری باتیں رٹی ہوئی ہوتی ہے، لیکن یہ صوفیہ کرام جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں، وہ بیماری میں جتنا خوش ہوتے ہیں، پریشانیوں میں جتنا خوش ہوتے ہیں، مصیبتوں میں جتنا خوش ہوتے ہیں، کیا کہنا ان کا؟ فلسفہ کیا ہے؟ فلسفہ یہ ہے، فلسفہ ان کا یہ ہے کہ ضرب الحبیب زبیب، کہ اگر ہمارا دوست ہمیں تھپڑ مار دے تو بہت میٹھا ہی لگتا ہے، کشمش سے بھی زیادہ میٹھا ہے۔ واہ کیا فلسفہ ہے! کہتے خوشیاں بھی وہی دے رہا ہے، صحت بھی وہی، تندرستی بھی وہی، اولاد بھی وہی، رزق بھی وہی، اور اگر کبھی اس نے آزمانے کے لیے کسی بیماری میں مبتلا کر دیا تو پھر اس سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کہتے ضرب الحبیب زبیب، ہم اس کو برداشت کریں گے، کشمش سے بھی زیادہ میٹھا ہے۔ آپ کو مجھے کشمش کیا ہے؟ اگر آپ میں سے کوئی آ جائے 2-3 تھپڑ میں دبا کر کے اس کو مار دوں، مولوی صاحب کی داڑھی پکڑ کر کے ادھر پھینک دے گا، لیکن کوئی اچھی سی اگر عورت جو ہے نا، جو اصل محبوبہ ہے، وہ اگر 4-5 تھپڑ مارے تو آپ کہیں گے اور مار دے مجھے، اور مار دے، اور مار دے۔ کوئی سرخی بارڈر والی اگر وہ ہے، وہ اگر جوتا سینڈل بھی اٹھا کر کے مار دے، یہ ہے ضرب الحبیب زبیب، وہ تیری محبوبہ ہے اور اس کا مارنا کشمش سے بھی زیادہ میٹھا ہے۔ لیکن مولوی صاحب غریب اگر تھپڑ بھی مار دے، ڈنڈا بھی مار دے، کیا کہ دا مولا تو وہ گور ہے، شرم نشتہ بغیرتا۔ مولوی کو دیکھو کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ صوفیہ کے لیے یہ آسان ہے، اس لیے یہ مصیبتیں جب ان پر آتی ہے تو سب کچھ۔ قرآن پاک نے آپ کو طریقہ بتایا کہ اللہ کی رہنمائی کے مطابق، اللہ کی ہدایت کے مطابق، اللہ کے اصولوں کے مطابق آپ اپنی زندگی گزاریں گے۔ انہی اصول میں سے ایک چیز میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔
یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، کہ فرق مراتب کرو کہ یہ 5 انگلیوں میں فرق ہے، تمہارے حقوق میں اور اللہ کے حقوق میں فرق ہے، تمہاری زندگی کہ میں تمہیں زندگی گزارنے سے منع نہیں کر رہا، روٹی کمانے سے رزق کمانے سے منع نہیں کر رہا، لیکن پہلے یہ ہے کہ میرا حق مقدم ہے، نماز کا اہتمام کرو۔ ایمان والو، جب آپ نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھنے کے بعد یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، جمعے کے دن جب اذان ہو جائے فاسعوا الی ذکر اللہ، اب چلو خطبے کی طرف، ذکر اللہ سے خطبہ مراد ہے۔ اب مولوی صاحب کا بیان سنو، برکتیں اور خسارہ اور نقصان وہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں، برکت بھی اللہ دیتا ہے کاروبار کے اندر، اور خسارہ اور نقصان بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ آپ کیا ہیں؟ آپ کروڑوں کے مالک ہیں، لیکن آپ یہ کہ شوگر کے مریض ہیں، آپ کروڑوں کے مالک ہیں، آپ ہیپاٹائٹس سی اور بی کے یہ ہے کہ اللہ کو مریض ہیں، آپ کروڑوں اور اربوں کے مالک ہیں، لیکن کینسر کے آپ یہ ہے کہ مریض ہے، آپ کروڑوں اور اربوں کے مالک ہیں، ذہنی طور پر آپ کو ٹینشن ہے، وہ غریب ہے، بےکاری ہے، ایک روٹی کے پیسے بھی روزانہ اگر کوئی اس کو مل جاتے ہیں تو کھا کر کے دبا کر کے خراٹے لے کر کے وہ سوتا ہے۔ بتا دے زندگی تیری، انسانوں کی زندگی اس کی ہے، میری اور آپ کی زندگی تو کتوں کی زندگی ہے۔ مجھے یہ دیکھنا ہوگا کہ میں کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے، اللہ انسان کو اپنے بندوں کو بھی آزماتا ہے، وہ نیک بھی ہوتے ہیں لیکن پھر بھی اللہ کسی پریشانی میں ان کو مبتلا کر دیتا ہے، کسی بیماری میں، ان کے تھوڑے سے گناہ وہ گناہ جھڑ جائیں، لیکن بعض باغی ہوتے ہیں، اللہ ان کو ڈھیل دیتا ہے، ڈھیل دینے کے بعد ان کو پکڑتا ہے۔ مجھے خود پتہ ہوتا ہے کہ مجھ پر یہ جو بیماری آ گئی، مجھ پر یہ جو مصیبت آ گئی، مجھ پر یہ پریشانی آ گئی، آیا اس میں میں نے اللہ سے بغاوت تو نہیں کی ہے، میں نے اللہ سے بغاوت تو نہیں کی ہے، یہ اس کی سزا ہے، بغاوت کی سزا ہے، یا یہ کہ میں صحیح چل رہا ہوں، میں صحیح چل رہا ہوں لیکن چھوٹے موٹے صغیرہ گناہ میرے ہوں گے، اور ان صغیرہ گناہوں کو درست کرنے کے لیے اور تاکہ ان کی بھی تلافی ہو جائے، اللہ پاک مجھے بھی، ہر بندے کو پتہ ہے، مولوی صاحب کو پتہ ہے کہ میری تقریر وہ اللہ والی تقریر ہے یا یہ کہ رواجی تقریر ہے، مولوی صاحب کو پتہ ہے کہ میری رٹی ہوئی تقریر ہے، میری بزرگی صرف میری پگڑی تک محدود ہے، میرے سفید کپڑوں تک محدود ہے، یا میری بزرگی میرے سینے تک پہنچ گئی ہے، ہر ایک کو پتہ ہوتا۔ اس کو تو آپ اللہ کا بھلا کرے خود بخود وہ کر سکتے ہیں، متعین کر سکتے ہیں کہ جو مجھ پر پریشانی آ رہی ہے، میری دانش کے مطابق میں اللہ کا باغی نہیں ہوں، میں اپنی دانش کے مطابق کوشش کر رہا ہوں، خدا کی کسی بڑے حکم کو میں نے توڑا نہیں ہے، گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہیں کیا، باقی بیماری آ گئی، مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی، یہ شاید تھوڑے موڑے میرے گناہ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ یہ کہ معاف کرا رہا ہے مجھے، اور میرے صبر کو آزما رہا ہے، اور یہ بھی ہے کہ یہ پریشانی مجھ پر آ گئی ہے، مجھے پتہ بھی ہے کہ میں کتنا بڑا باغی بھی ہوں، پتہ بھی ہے کہ کتنا میں خدا کے احکام کی عظمت اور ان کی قدر میری نگاہ میں کتنی، ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، بتایا کہ تجارت کر لو لیکن حق پہلے، اللہ کے دین کا حق پہلے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ برکتیں، خسارہ، نقصان، گھاٹا، یہ سب کچھ میرے ہاتھ میں ہے، تو پھر ہدایت میری ہوگی، رہنمائی میری ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، جمعے کی جب اذان ہو جائے، پہلی اذان ہو جائے، پہلی اذان، آپ کو کاروبار ترک کرنا ہوگا، آپ کو کاروبار پہلی اذان پہ ترک کرنا ہوگا۔ فاسعوا الی ذکر اللہ، آپ اللہ کے ذکر کے در، بیان جو ہو رہا ہے وہ بھی ذکر ہے، اور خطبہ ہے وہ بھی ذکر ہے، یہ سارے کے سارے اذکار ہیں، دین پورا کا پورا ذکر ہے۔ اس موقع پر آپ کو اجازت ہے، آپ یہ کہ 24 گھنٹے میں نمازوں کے اوقات آپ نکالیں گے، کتنا وقت نکلے گا؟ وہ 1.5 گھنٹے بھی نہیں بنتے۔ فجر میں آپ کو 10-12 منٹ لگا جاتا ہے، ظہر میں 10-12 منٹ آپ کو لگیں گے، عصر کے اندر یہ کہ 4 منٹ 5 منٹ ہے، مغرب کے اندر 7 منٹ آپ کو لگیں گے، عشاء کے اندر 10-12 منٹ، یہ 1 گھنٹہ بھی نہیں بنتے۔ یہ 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ تو آپ اللہ کو تو چندہ دے دیں نا، اللہ کا حق مقدم ہے۔ پہلی بات بتایا کہ تجارت میں اگر آپ کو تجارت میں نفع چاہیے
اور پرافٹ آپ کو چاہیے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ خدا کے حق کو آپ مقدم رکھیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، جب اذان ہو جائے فاسعوا الی ذکر اللہ، اب کاروبار کو چھوڑو، وذروا البیع، بے کو چھوڑ دو، خرید و فروخت کو چھوڑ دو، اب تجارت نہیں کرو۔ اور اگر کریں گے تجارت کریں گے، چونکہ چیز آپ کی حلال ہے، چیز آپ کی حلال ہے، اس کی آمدنی بھی حلال ہے، لیکن اس میں کراہیت آئے گی۔ کراہیت کیا آئے گی؟ چائے بالکل ٹھیک ہے، پتی بھی اس میں ٹھیک ہے، چائے بھی ٹھیک ہے، پتی بھی اس میں ٹھیک ہے، اور اللہ کا شکر بھی اس میں ہے، الائچی بھی اس کے اندر ہے، لیکن ایک مکھی اس میں گر گئی، دبا کر کے دودھ پتی پی لو۔ آپ مکان بیچ رہے، گاڑی بیچ رہے، اسکوٹر بیچ رہے، گھڑی بیچ رہے، کوئی چیز بیچ رہے، چیز حلال ہے، آپ کی کمائی، آپ کے خرید کے ہیں، آپ نے خود خریدا ہے، لیکن اذان کے بعد بھی کپڑے بیچ رہے، دکان کاروبار، سبزی آپ بیچ رہے ہیں، بھائی چیز حلال ہے، آپ نے پیسے بھی حلال کے دیے، لیکن ادھر اذان ہو رہی ہے اور اذان ہو رہے پھر بھی آپ کاروبار کر رہے ہیں، تو کاروبار کر رہے آپ کو محسوس نہیں ہوگا، لیکن شرعی طور پر یہ مکروہ ہے، اور مکروہ کا مطلب یہی ہے، میں نے عرض کیا کہ چائے بھی ٹھیک، پتی بھی ٹھیک اور پانی بھی ٹھیک، اور اللہ کو دودھ بھی صحیح، یہ سب کچھ بنا کر کے دودھ پتی آپ کے، لیکن مکھی اس میں گر گئی۔ آپ کے کاروبار کے اندر جب آپ نے اذان کے بعد کاروبار کیا، مکھی گر گئی، اس میں مکھی گر گئی، اور مکھی والی چائے کو کون پیتا ہے؟ مکھی والے چائے کو کون پیتا ہے؟ یہاں آپ کو دودھ پتی بنا کر کے آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا اور اس میں نے تھوکا، تو پیو گے؟ اس کو کوئی بھی نہیں پیے گا۔ اس لیے اذان کے بعد کاروبار کو آپ کو ترک کرنا ہوگا۔ فاسعوا الی ذکر اللہ، آپ خطبے کی طرف چلیں گے، وذروا البیع، اور بے خرید و فروخت کو چھوڑ دیں گے۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ خدا کا جو حکم ہوتا ہے، اللہ کا حکم پہلے ہوگا۔ فاذا قضیت الصلاۃ، جمعے کی نماز پوری ہو جائے، ادا ہو جائے، تو پھر فانتشروا فی الارض، اب زمین میں پھیلو، تمہاری مرضی ہے، لانڈی کی طرف جاؤ، سبزی منڈی میں جاؤ، جہاں بھی جاؤ، اب کاروبار کرو۔ اور فانتشروا صرف کراچی میں نہیں ہے، فانتشروا تم ملک سے باہر جاؤ۔ قرآن کیا اصول بتاتا ہے کاروبار کے اصول یہ ہے کہ جو جتنا دور سفر کرے گا برکت ہوگی۔ ناراض نہ ہونا، یہ پٹھان قوم کو اللہ جزائے خیر دے، میں نے ان کو دیکھا ہے، یہ چاند تک بھی پٹھان پہنچے ہوئی ہے۔ کاروبار ان کے پاس ہے، حرام خوری وزیروں کے پاس ہے۔ میمن برادری ہے، کوئی کہاں ہے، کوئی کہاں ہے، کوئی کہاں ہے، بات قرآن کی ہے، میمن کا کمال نہیں ہے، کمال پٹھان کا نہیں ہے، کمال قرآن کا ہے۔ اللہ کی دین کا اہتمام کرو، اپنے ملک میں بھی تجارت کرو، لیکن فانتشروا فی الارض، زمین میں پھیل جاؤ، زمین میں پھیل جاؤ۔ خیبر پختونخوا کا پٹھان ہے، لیکن وہ کس ملک میں ہے؟ ہمارے شاگرد نے، اللہ آپ کا بھلا کرے، دعوتی میں کہ پہاڑ، وہ دیر میں پہاڑ اوپر گیا، کروڑوں کا مدرسہ بنا ہوا، کروڑوں کی مسجد بنی ہوئی، اور ظالم داتا چش دے دیے، پیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہتے ایک پٹھان نے بنا دی۔ جی ہاں، باہر میں رہتے ہیں، یعنی آپ دیکھیں کہ خیبر پختونخوا کے مدارس چل رہے، یہی لوگ چلا رہے۔ میں یہ نہیں ہے کہ پٹھانوں کو اللہ آپ کا بھلا کریے کہ معصوم ثابت کر رہا ہوں، لیکن جس قوم میں جتنا بھی مادہ ہوتا ہے، فانتشروا فی الارض۔ اب افغانستان سے ادھر آ گئے، افغانستان سے تو وہ اپنے ملک سے نکلے، کچرے چن کر کے وہ فیکٹریوں کے بھی مالک ہے، کچرے چن کر کے بنگلوں کے بھی مالک ہے، کچرے چن کر کے کارخانے کے بھی مالک ہے، گاڑیوں کے بھی مالک ہے، ٹین ڈبہ جمع کر کے محنت مزدوری کر کے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ میں افغانستان کا ہوں، یہاں کارخانے کے مالک ہو گئے، اور مولی منظور ادھر پاکستان میں ہے، لیکن یہ حال ہے، یہ محنتی ہے۔ یہ فانتشروا فی الارض، بلوچستان میں 13,000 فٹ پہ 14,000 فٹ پہ جب آپ کو پانی ملے تو اس کے لیے کتنی بجلی پاور کی آپ کو چاہیے ہوگی، اس کے لیے ہائی پاور کے کتنے بڑی طاقتور مشین آپ کو چاہیے ہوگی۔ یہ فانتشروا فی الارض، جو جتنے بھی محنت، اللہ کے حق کو ادا کرو،
نمازوں کو نظر انداز نہ کرو، خدا کے اصولوں کو نظر انداز نہ کر دو، روزہ، زکوٰۃ، حج، اللہ آپ سے جو جتنا وقت، وہ بہت تھوڑا سا وقت ہے، کاروبار میں بھی اللہ کی ہدایت ہو، نمازوں کو نظر، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ اب یہ ہے کہ جب اذان ہو گئی، اب اللہ کا حق ہے، اب آپ اپنے کاروبار کو تھوڑی دیر کے لیے موقوف کرو، وذروا البیع، چھوڑ دو بیع و شراء کو، ذالکم خیر لکم، میں خدا تجویز کرتا ہوں کہ میرے اصولوں کے مطابق کاروبار کرنا یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ واہ، ان کنتم تعلمون، اگر تم تھوڑے سے بھی علم رکھتے ہو، کچھ بھی سمجھ رکھتے تو اس بات کو سمجھو، میں تمہارا خالق ہوں، میں تم سے زیادہ جانتا ہوں، اس لیے میرا حق مقدم ہوگا، قرآن کا حق مقدم ہوگا، نبی کا حق مقدم ہوگا، سنتوں کا حق مقدم ہوگا، کر لو، اس کے بعد تم کاروبار کرو، اس لیے اس میں برکت ہوگی، اس میں برکت۔ لیکن تمہارے رزق کے اندر کراہیت آ گئی، کراہیت تنزیہ، کراہیت تحریمی، یا حرام ہے، اور سخت قسم کا حرام ہے، خبیث ہے، اس پر تم کیا زندگی گزارو گے؟ اس پر تمہارے بچے کیا زندگی گزاریں گے؟ مولوی صاحب کو تو لعنت بھیجتا ہے، تبلیغی کو تو لعنت بھیجتا ہے، مولوی صاحب کہتے ہیں دعا کرو، دعا کرو، مولوی صاحب دعا کرو، میں نے بہت دعا کی، مولوی صاحب ایک زمانے سے دعا کر رہا ہوں، میں بھی راتوں کو اٹھتا ہوں، دعا کرتا ہوں، تہجد پڑھتا ہوں، میں بھی دعا کرتا ہوں، میری بیوی بھی دعا کرتی، میرے بچے بھی دعا کرتے ہیں، مولوی صاحب خدا کی قسم دعا کرتے 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 تھک گئے، اور تلاوت کرتے کرتے تھک گئے، لیکن دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ماکلہ حرام و ملبسہ حرام فانا وغذی بالحرام فانا یستجاب له۔ ارے تیرے کاروبار کے اندر حرام، روٹی تیرے حرام کے، لباس تیرے حرام کے، رشوت کے، تو کر قرآن پڑھ لے، تو کر سجدہ کر لے، فانا یستجاب له، تمہاری دعا کیسے قبول ہوگی؟ واہ محمد واہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولانا ایک زمانے سے مولانا بہت رو رہا ہوں، وہ فرشتے بھی تم پر تہجد کرے، وہ حرام خور کا بچہ کہ تو رو رہا ہے ادھر، فرشتے بھی تہجد، تو ادھر لوگوں کو کیسے دھوکہ نہیں دے رہا؟ اور خاص طور پر ہمارے مولوی لوگ، وہ اپنے شاگرد کو کہتے ہیں کہ یہ چیز میں نے 5 لاکھ کی مجھے پڑھی ہے، 5 لاکھ کی مجھے پڑھی ہے، آخر میں مولوی ہوں، عالم ہوں، آخر 50,000 میرا حق بنتا ہے، تو 5.5 لاکھ میں لے لے۔ اور شاگرد نے، غریب نے لے لیا کہ استاد جی چونکہ تفسیر پڑھاتا ہے، استاد جی چونکہ حدیث بھی پڑھاتا ہے، شاگرد نے لے لیا، بعد میں شاگرد کو پتہ چل گیا کہ استاد جی نے 2 لاکھ میں لیا تھا اور جھوٹ بولا، کہا کہ 5 لاکھ میں نے لیا۔ آپ سے زیادہ حرام خور تو مولوی ہے، سمجھے؟ آپ سے تو زیادہ ہے، وہ تو تبلیغ میں جا رہا ہے، تبلیغ میں جا رہا ہے۔ آج تبلیغی نے، اللہ آپ کا بھلا کرے، مکان لے لیا، تبلیغی نے مکان لے لیا 10 لاکھ کا، 10 لاکھ کا مکان لے لیا، اس کے بیٹے نے بھی 10 لاکھ کا مکان لے لیا، رات کو ایک ہی جگہ پر کھا رہے، بیٹا بھی تجارت کر رہا ہے، ابا بھی تجارت کر رہا ہے، 10 لاکھ کا مکان یا 50 لاکھ کا مکان تبلیغی نے لے لیا، 50 لاکھ کا ایک مکان اس کا بیٹا لے رہے ہیں، یہ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ پراپرٹی کا کام کر رہے ہیں، مکانوں کا کام کر رہے ہیں، رات کو کہتے بیٹا میں نے مکان 50 لاکھ میں دی، 50 لاکھ میں نے لیا ہے، بیٹا میں 60 لاکھ میں آپ کو میں نے بیچ دیا، لے لیں گے بیٹا؟ بیٹا کہتے جی ابا میں نے 60 لاکھ میں لے لیا، ابا نے، بیٹا کہتے کہ ابا جی میں نے 50 لاکھ میں مکان لیا، ابا جی میں 50 لاکھ میں، ابا نے میں نے آپ کو بیچ لیا، میں نے اس کو 60 لاکھ میں آپ کو بیچ دیا، 65 لاکھ میں آپ کو بیچ دیا، ابا نے ادھر 50 کا لیا، بیٹے کو 60 کا دیا، حالانکہ یہ ایک عام سودا ان کا، یہ پیسہ سارا ان کے گھر کو آئے گا، اور پھر یہ ہے کہ بیٹے یہ مولویوں کے مکاری دیکھ لیں، یہ دینداروں کے مکاری دیکھ لیں، متوجہ ہو جاؤ۔ تبلیغی صاحب مکان لیتا 50 لاکھ کے، بیٹے نے بھی 50 لاکھ کا لیا، رات کو کھانے پر بیٹے ایک ہی گھر پہ ہے، ابا کہتا کہ بیٹا یہ مکان میں نے آپ کو 60 لاکھ میں بیچا، کہتے ابا جی میں نے خرید لیا، آپ کو میں پیمنٹ کر لوں گا، اور وہ کہتے ابا میں نے بھی 50 لاکھ میں 65 لاکھ میں لیا، میں 70 لاکھ میں آپ کو دوں، کہتے بیچا میں نے خرید لیا۔ اب صبح کو ابا والا مکان جو ابا سے بیٹے نے لیا، وہ جا کر کے کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ مکان مجھے 60 لاکھ میں پڑ گیا ہے، تو لیا تو ابا سے 60 لاکھ میں نا، یہ 60 لاکھ میں پڑ گیا، آخر میں بھی تو انسان ہوں، مجھے 2 لاکھ تو یار فائدے تو دے دو، 62 لاکھ میں 12 لاکھ روپے اس نے مان لیا، اور بڈھا ابا اس نے اللہ کا بھلا کرے بیٹے سے
65 लाख में मकान लिया है, और वो कहते 65 लाख की तो मेरी खरीद है, लेकिन 2 लाख का तो मैं हकदार हूँ, 2 लाख का तो मैं हकदार हूँ। उसने अल्लाह का भला करिए क्या, 67 लाख में उसने बेचा, 13 लाख रुपए उसने दे मारा, 12-13 लाख रुपए अब्बा, ये सारा पैसा इन्हीं के घर में आ रहा है। इस किस्म का मक्कार, कहाँ गई तुम्हारी तबलीग, कहाँ गए वो, ये मक्कारी तुम कर रहे। कहते कि हम पर गुनाह नहीं हुआ, हम तो सच कह रहे, मैंने 60 में लिया। बेटा भी कहते मैंने 65 में लिया, सच कह रहे। तो मैं तेरी मक्कारी को जानता हूँ। इन पैसों को उठा करके तू फिर मदरसे में भी लगा ले, इन्हीं पैसों को उठा करके तू अल्लाह के रास्ते में तबलीग में भी जा रहा है। और उस्ताद जी ये तफसीर भी पढ़ा रहा, तफसीर पढ़ा करके कहते बेटे आप तो मेरे शागिर्द है, मकान मैंने अल्लाह का भला कर लिया है, मैंने ये है कि 5 लाख मिली, अब 5.5 लाख के आपको दे रहा हूँ। और ख़रीदा है 2 लाख में मौलवी साहब ने, चूँकि उसके पास तफसीर है, वो तफसीर पढ़ा रहा है, वो हदीस पढ़ा रहा है। इस किस्म के मक्कार लोग, इस किस्म के मक्कार लोग, तौबा 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 तौबा, ये कौन सी तुम्हारी तिजारत है? बता, तू जा तबलीग में जा, तेरी मक्कारियों को मैं जानता हूं। तू मदरसे में पैसे लगा तेरी मक्कारी, उस्ताद जी तू तफसीर पढ़ा ले मौलवी साहब, लेकिन तेरी मक्कारी, तेरे झूठ को खुदा भी जानता है। तूने अपने शागिर्द को जब लूटा तो किसी और को कहां छोड़ेगा? और फिर मसला ये है कि जी पाँच हजार में कारी साहब उठा, कहते कि 6,000 में मेरा है, 6,000 में। दूसरा उठा, उसने कहा 7,000 में मेरा, 7,000। इधर से एक उठा, उसने कहा कि 8,000 में, जी 8,000। उधर से एक उठा, कहते कि 9,000 में मेरे, कहते 9,000। और बोलो। चीज़ है 4,000 की। पठानों को, बलोचों को बेवकूफ़ बना करके 9,000 तक लाया। और एक और पठान जो पहले से उन्होंने मक्कारी की, मेरा भी हिस्सा होगा, मुझे भी हिस्से दे देना, समझे। उसने फिर एक और बलोच उठा, उसने कहा बलोच उठा, अरे हमारा है, 10,000 में हम देता है, अरे 10,000 में हम लेता है। पठान को फिर गुस्सा आ गया, वो पठान इससे बंधा हुआ, कहते हैं कि 11,000 में मेरा है, 11। फिर बलोच को गुस्सा आया, दूसरे बलोच ने कहा 12,000 में। कहते चल तू ले ले, चल तू। हालांकि इन्होंने आपस में तय किया हुआ था कि मैं सौदा ज़्यादा लगाऊंगा, मुझे ख़रीदना नहीं है, सिर्फ बाकी पठानों को, बलोचों को तैश दिलाने के लिए, जिसको बे नजश कहते हैं। मेरे नबी ने फरमाया खुदा का खौफ रखो, इस तरह न करो। हम समझते हैं कि तुम्हारे कारोबार किस तरह, सब्ज़ी मंडी में तुम इस तरीके पर आपस में बने हुई हो, और यह हमें पता होता है कि तुम्हारा कारोबार किस किस्म का, लेकिन चूँकि आप हमें चंदा देते तो हम आपको कुछ भी नहीं कहेंगे। चूँकि हमारा मदरसा चलता है भी आप लोगों के दुकानदारों के कारोबार पे चलता है। उस्ताद जी का हाल भी यही है, तबलीगी का भी यही हाल है। ये तबलीग में जाकर के वक़्त लगाता है। मेरे नबी को बताया गया कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत कुछ निर्ख मुकर्रर कर दो हर चीज़ की, कुर्बान जाओ मोहम्मद तुझ पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया कि मैं निर्ख मुकर्रर नहीं करता, इन्नल्लाह हुवल मुसअ्इर वल क़ाबिज़, निर्ख अल्लाह की तरफ से। मैं क्यों, एक चीज़ है 10 लाख की है, 10 लाख की है, मैं कहता हूं कि इसकी 10 लाख की, 10 लाख से ज्यादा इसको कोई खरीद। मालिक तू कानून का पाबंद है, मुल्क के कानून का पाबंद है, 10 लाख से ज्यादा बेच नहीं सकता, जबकि उस मालिक ने, गरीब ने उसको खुद 12 लाख में खरीदा है। वाह मोहम्मद वाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया मैं निर्ख मुकर्रर नहीं करता, लेकिन तुम्हें खुद खुदा से डरना चाहिए कि तू फायदा कितना ले रहा है, तू फायदा कितना ले रहा है। मौलवी साहब की मस्जिद छोटी है, मस्जिद मौलवी साहब की छोटी है, सामने वाले मगरिबी जानिब से मस्जिद में कुछ इजाफा करना चाह रहे। एक मकान है 15 लाख की है, 20 लाख का मकान है। मौलवी साहब कहते हैं कि अल्लाह के लिए मस्जिद में गुंजाइश नहीं है, मस्जिद की तोसी करना चाह रहे हैं, ये मकान आप मुनासिब कीमत पे। वो जानता है कि महल्ले वाले मजबूर है, मस्जिद की कमेटी मजबूर है, मौलवी भी मजबूर है। 15 लाख 20 लाख का मकान है, कस करके उसने 1.5 करोड़ में दिया। मौलवी की मजबूरी है, उसकी मजबूरी है जी, वो ले लेगा, कमेटी वाले गरीब ले लेंगे, मस्जिद का मुतवल्ली भी ले लेगा। कितना फ़ायदा उठाया उसने, कितना फ़ायदा उठाया। बिजली बिल वाले कह रहे
کہ مسجد کے 1.5 لاکھ 2 لاکھ 4 لاکھ ایک مسجد کے مہینے کا بل آ گیا. مولوی صاحب گیا خدا کا خوف کرو, یہ مسجد ہماری بہت بڑی ہے, اس کی 1/4 حصے پر بھی خدا کا خوف کرو ظالم 3-4 لاکھ روپے. کہتے ارے مولوی صاحب جانے دو یار, مولوی صاحب یار اس طرح نہ کر دو, سمجھے. وہ کلیکٹر والے کہہ رہے کہ مولوی صاحب اس طرح نہ کرو یار, تمہارا جیب سے کون سا جاتا ہے, تم بھی تو چندہ کرتے ہو, آئیں گے لوگ دیں گے. تمہاری جیب ہر طبقے میں حرام خوری, ہر طبقے میں حرام خوری ہے. اس طریقے پر پھر یہ ہے کہ ملک چلے گا. آپ دیکھیں گے یہ ہمارے ہاں مشہور ہے, جیسے کہ آپ اردو والوں کے ہاں سنتے ہیں نا, کوئی انڈا چور, کوئی مرغا چور, اس دنیا میں سب چوری چور. مولوی منظور پر بھی جرح موجود ہے, مولوی منظور پر بھی تنقید موجود ہے, ہزاروں موجود ہے. مولانا فضل الرحمان غریب پر ہزاروں تنقید موجود ہے, کتنی چیزیں اس میں برق ہے, کتنے جھوٹ ہے اپنی جگہ پر ہے. مولانا سلیم اللہ خان پر بھی تنقید موجود ہے, مولانا بنوری پر بھی ہے, اشرف علی تھانوی پر بھی ہے, ہزاروں لاکھوں لوگوں نے تنقید کی ہے. تقی صاحب محفوظ نہیں ہے, بھائی عبد الوہاب بھی محفوظ نہیں ہے, مولانا الیاس محفوظ نہیں ہے. ہر ایک پر دنیا میں تنقید موجود ہے, لیکن ایک مولوی ہے اس کے بارے میں ہم نے سنا ہے, اس پر دنیا میں کسی نے تنقید نہیں کی. اس کا نام ہے عبداللہ ابن مبارک. بولو, عبداللہ ابن مبارک. ہر ایک پر کوئی انڈا چور, کوئی مرغا چور, اس دنیا میں سب چوری چور. میں ساتھیوں کو کہتا ہوں یہ جو کشمش ہے, کشمش جانتے ہو نا کشمش, کشمش کتنی میٹھی چیز ہے. کشمش کہے میں ایسی میٹھی چیز ہوں, میں ایسی قیمتی ہوں, میرے برابر کی کوئی چیز نہیں ہے. تو کشمش کو کہہ دینا کہ تیرے دبر کے اندر بھی ایک تنکا سا موجود ہے. سمجھ میں نہیں ہے. کشمش یہ کہتا ہے کہ میں کیسی میٹھی ہوں, کیسی میٹھی ہوں, میں کیسے میٹھی ہوں. تو اس کو کہہ دینا کہ زیادہ ناز نہ کرو, بلکہ کیا ہے کشمش دیکھا ہے آپ لوگوں نے, ہاتھ تو کھڑا کرو. کشمش دیکھا ہے, شکر ہے. تو کشمش میں وہ اس میں تنکا ہوتا نہیں ہوتا, تو اس کو کہو کہ تمہارے دبر کے اندر بھی تو تنکا گھسا ہوا, تو کہاں سے کمال والا ہے. چاند جب 14ویں پر پہنچتا کہتے میں با کمال ہوں بدر, اس کو کہتے 14ویں پہ بدر, پھر وہ ناچتا ہے کہ ہے بدر بدر بدر. میرا رب کہتے ہیں ناچنا 15 تاریخ سے 16-17 سے پھر گھٹنا شروع, پھر وہی بدر در بدر ہو جاتا ہے. وہ بدر پھر یہ کہ وہ واپس در بدر ہوتا ہے. کلہاڑا کہتا ہے کہ میں طاقتور ہوں, میں کاٹتا ہوں, کوئی لکڑی میرے سامنے سر نہ اٹھائے, کوئی لکڑی میرے سامنے سر نہ اٹھائے, میں لکڑیوں کو کاٹتا ہوں. ایک لکڑی اٹھ گئی کہ تیرے اندر طاقت نہیں ہے, لیکن تیرے دبر کے اندر ہمارا بھائی گھسا ہوا ہے. دوسری لکڑی اٹھ گئی کہ تو طاقتور نہیں ہے, تو اتنا طاقتور نہیں ہے کہ لکڑیوں کو کاٹ لے, تیرے اندر بھی ہمارے بھائی جان گھسا ہوا ہے. تیرا دستہ وہ بھی لکڑی کا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. عبداللہ ابن مبارک پر کوئی تنقید کسی نے نہیں کی ہے. عبداللہ ابن مبارک پر تاجروں ذرا سن لو, اس کے والد مبارک نام ہے. خود عبداللہ مولوی عبداللہ امام بخاری کے استاد ہے, ابو حنیفہ کے شاگرد ہے. اس کے والد کا نام ہے مبارک. مبارک کسی باغ میں کام کر رہا تھا, مبارک کسی باغ میں کام کر رہا تھا, مزدور تھا غریب, مہینے میں اس کو تنخواہ ملتی تھی. 3 سال اس نے کام کیا, 2 سال گزر گئے اس کو. تیسرے سال مالک آتا تھا, 10 دن میں 15 دن میں اس طرح آتا تھا. ایک دن مالک نے کہا اوے مبارک, او مبارک صاحب, کہیں سے کوئی انار توڑ کر کے لاؤ, میٹھا انار ہو. اس نے جا کر کسی درخت سے توڑ کر کے لایا, وہ کھٹا نکلا. کہا یار کیا یہ تو کھٹا ہے, اتنے بڑے باغ میں میٹھے ترش قسم کے انار بھی ہوتے ہیں, میٹھے بھی ہوتے ہیں. پھر جاؤ دیکھو, پھر جا کر کسی اور درخت سے توڑ کر کے لایا, وہ بھی کھٹا نکلا. انا للہ و انا الیہ. 2-3 اس طرح توڑ کر کے لائے, وہ کھٹے نکلے. مالک کو غصہ آیا, کہا کہ تجھے شرم آنی چاہیے کہ 2 سال 3 سال تجھے اس باغ میں مزدوری کرتے ہوئے گزر گئے. آپ کو پتہ ہوگا کہ کس انگور کے انگور یہ کہ زیادہ میٹھے ہیں, کس درخت کے انگور زیادہ میٹھے ہیں, اور کس کھجور کے درخت کے کھجور زیادہ لذیذ ہیں, اور کس انار کے زیادہ انار اچھے ہیں. ابھی تک آپ کو اس کا بھی پتہ نہیں ہے. جواب ذرا سن لینا مسلمانوں,
آپ کو اس کا بھی پتہ نہیں ہے؟ کہنے لگے پتہ اس کو ہو جو مالک کی اجازت کے بغیر بھی پھل توڑ کر کے کھائے یا نیچے پڑا ہوا کو کھائے۔ اللہ کی قسم جو پھل گر جاتے ہیں توڑنا تو اپنی جگہ پر ہے، پرندے جن کو گرا دیتے ہیں آپ کی اجازت کے بغیر آج تک کوئی پھل میں نے استعمال نہیں کیا، میری تنخواہ ہے بس جو آپ نے مزدوری میری مقرر کی ہے۔ وہ مالک تو بڑا سرمایہ دار تھا، باغوں کا پراپرٹی جائیداد زمینوں کا باغوں کا مالک تھا۔ مالک کا دماغ اڑ گیا کہ اس قسم کے لوگ بھی موجود ہیں دنیا میں، کہ 2-3 سال اس کو گزر گئے پھر بھی اس کو درختوں کا پتہ نہیں، کوئی پھل پرندے گرا دیتے، ہوائیں گرا دیتی، وہ بھی نہیں کھایا ہے۔ یہ ہے کیا ظالم کا بچہ ہے کیا؟ کہنے لگے یار تیرے جیسے انسان کو اس زمانے کے اندر موجود تو نہیں ہونا چاہیے، تو صحابہ کے زمانے کا ہے، تو لگتا ہے کہ محمد کا شاگرد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تیری تربیت ہوئی ہے، کیا تیری تربیت ہوئی ہے؟ میں کبھی کبھی کہتا ہوں ہمارے ساتھی ناراض ہوتے، میں کہتا ہوں دعا کرو خدا مولویوں کو حکومت نہ دے، یہ مولوی اور بڑے حرام خور ہیں، ان کو حکومت ملے تو ان کے چمچہ مل چمچہ وما ادراک مل چمچہ، اتنے چمچے ان کے، اتنے حرام خور، چونکہ تربیت پر ہماری کوئی بات ہوتی نہیں ہے، خدا ترسی تو ہے ہی نہیں ہے، تو اب ہم کو کیا ملے؟ داڑھی میں بھی دبا دبا کر کے لوٹتے ہیں ملک کو، لیکن مولوی صاحب کو بھی چند دنوں کے لیے حکومت دے دو، اس کو آزما لو پھر دیکھ لو۔ اور جزوی حکومتیں مل بھی جاتی ہے، جزوی حکومتیں مل بھی جاتی ہے، لیکن وہ چیز نہیں ہے، جزوی حکومتیں مل بھی ہاں چند افراد ہے واقعتاً، لیکن ایک بہت بڑی تعداد ہے نا خدا ترس لوگوں کا، کہ جو خدا سے ڈرنا نہیں ان کو، اللہ کا خوف نہیں ہے، صرف کپڑے سفید ہے، پگڑی بڑی اچھی بنائی ہے، اور یہ کہ فاضل ہے، جامع صدیقیہ کا فاضل ہے یا بن نور ٹاؤن کا فاضل ہے یا دارالعلوم کا یا جامع فاروقیہ کا، تو فاضل ہو تو اس سے کیا پڑے گا؟ کوئی فرق تو اس سے نہیں پڑے گا، کبھی اس طرح بھی ہوتا۔ تو اس نے کہا خدا کے بندے، مالک نے کہا کہ میرا دماغ خراب ہو گیا، آج تک تو نے کوئی، اللہ آپ کا بھلا کرے، کوئی درخت چکا نہیں، کوئی پھل کھایا نہیں؟ کہنے لگے میں نے نہیں کھایا 2-3 سال کے اندر۔ کہا یار تیرے جیسے خدا ترس انسان میں نے زندگی میں نہیں دیکھا، اب قریب آ جا، قریب آ جا، اب تو مزدور نہیں ہے، اب تو غلام نہیں ہے، اب میں غلام ہوں، تو میرا آقا ہے۔ واقعی مالک نے کہا کہ اب تو میں غلام بن گیا، تو میرا آقا ہے۔ یہ ہے حلال خور لوگ، کہ میری تنخواہ جو مجھے ملتی ہے میں اسی پر۔ پھر مالک نے کہا کہ آپ سے ایک مشورہ کروں، اس لیے کہ آپ جیسے ایماندار مجھے کوئی ملے گا بھی نہیں، مشورہ کروں آپ سے، اب تو آپ میرے پیر و مرشد بن گئے۔ کہنے لگے کرو مشورہ۔ کہنے لگے کہ میرے گھر میں میری بیٹی ہے، میں مالدار ہوں، پراپرٹی جائیداد کا مالک ہوں، بیٹی پہ لڑائی ہو رہی ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ہمارے رشتہ دار اس کو فلان جگہ پر اس کا رشتہ دے دو، بیوی کہتی ہے فلان جگہ پر دے دو، میں کہتا ہوں فلان جگہ پر اس کا رشتہ دے دو، گھر میں آگ جل رہی ہے بالکل، اور گھر ہمارا جہنم بن گیا، آپس میں لڑائیاں ہیں، آپ اس بارے میں کیا مشورہ دیں گے؟ اس نے کہا آپ مسلمان ہیں، آپ کی بیوی بھی مسلمان ہے، آپ کے رشتہ دار بھی مسلمان ہیں، آپ کے بھائی بھی مسلمان ہیں، سب خدا کو مانتے، قرآن کو مانتے، رسول کو مانتے؟ کہا کہ ہاں۔ کہا کہ پھر آپ کو اصول بتاتا ہوں، اصول آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہودی خبیث ہمیشہ پیسے پہ مرتا ہے۔ قرآن کو جہاں تک ہم نے پڑھا ہے، حدیث کو جہاں تک ہم نے پڑھا ہے، محمد نے ہمیں جو کچھ سکھایا ہے، یہودی خبیث مال کا ہے، حلال ہو حرام ہو جیسے بھی ہو، یہودی ہے پرلے درجے کا لالچی، کتا جیسے کہ مردار کے پیچھے ہوتا ہے، یہودی کا یہی آج تک بھی یہی۔ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباغوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ۔ یہودی ہمیشہ ذلیل ہوں گے، پیسے جتنا بھی ہو اتنا ہو، مردار کے پیچھے جیسے تلاش میں کتا رہتا ہے، یہودی یہی۔ اور کہا کہ عیسائیوں کی پسند چمڑی ہے، چمڑی چمڑی چمڑی، کم نسل ہو، حرامی ہو، ولد زنا ہو، لیکن سفید رنگ کا، گورا 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 گورا، وہ گوروں کو پسند کرتے ہیں۔ اور ہمارے نبی نے ہمیں بتایا کہ فظفر بذات الدین تربت یداک، انسان کو دیکھو، اخلاق کو دیکھو، دینداری کو دیکھو، اس کی انسانیت کو دیکھو۔ میں نے تینوں کے پوری کائنات کے اصول آپ کے سامنے رکھا۔ یہودی مال کو دیکھتے ہیں، یہودی مال کو، انسانیت کو نہیں دیکھتے، وہ یہودی مال پر جاتے ہیں، اور عیسائی وہ چمڑے کو دیکھتے ہیں، جیسے کہ ہمارے بھی بہت سے نوجوان جو ہے نا، اس لیے ہم لوگ آج تو بھگت تو رہے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا تم بھی چمڑوں پر، چمڑے پر جانا، وہ گوری گوری ہوتی ہے،
ہم بھی کبھی کبھی جاتے ہیں نا باہر ملک میں، دیکھتے ہیں کوئی خدا کی قسم صرف کوئی کشش نہیں ہے، کوئی جاذبیت بھی نہیں ہے، ایسے پتہ نہیں اس کی ان کی نیلی نیلی آنکھیں وہ بلی کی طرح، اس پر بھی مسلمان عاشق ہے، اس پر ہمارے نوجوان لعنت ہو تمہارے ذوق پر اور تمہاری سمجھ پر، تم حسن کی حقیقت بھی تمہیں معلوم نہیں ہے، اس پر تم مر رہے ہو۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ کبھی اس طرح بھی ہوگا کہ تم حسن پر جا کر کے ذرا سفیدوں کو دیکھ کر کے ان کے پیچھے جاؤ گے، ان سے نکاح کرو گے، قرآن نے اجازت دی بھی ہے لیکن نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت ہے، کرو گے تو پھر ہماری بیٹیاں زنا کریں گے، ہماری بہنیں پھر زنا کریں گے۔ وہی ہو رہا آپ کے ملک کے اندر، وہی اور آپ کے ملک کے اندر، آپ کے ملک میں یہی ہے، سعودی میں یہی ہے، ہر جگہ پر یہی ہے کہ بس وہ سفید چمڑے جا کر کے عرب وہاں عیاشی کرتے ہیں۔ تقریباً 30 لاکھ کے لگ بھگ میری مائیں اور ہماری بہنیں اور بیٹیاں سعودیہ کے اندر مطلقات ہیں اور ان کا نکاح نہیں ہوا، پٹھان سے اس کی نکاح کی اجازت نہیں ہے، بلوچ سے اجازت نہیں ہے اور سندھی سے اجازت نہیں ہے، تو پھر وہ اگر زنا کا طریقہ اختیار نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ فرمایا میں نے آپ کو 3 اصول بتا دیا، مسلمان دینداری کو دیکھے گا، یہودی مال کو دیکھے گا، اور عیسائی اللہ کو والے چمڑے کے سفید ہو، چاہے وہ ہو ولد الزنا ہو لیکن ذرا رنگ اچھا ہے اس سے بھی کرو۔ تم تو مسلمان ہو۔ اس نے رات کو جا کر کے اپنے بھائیوں کو بھی جمع کیا، بیوی کو بھی بٹھا دیا، دوستوں کو بٹھایا، کہا دیکھو ہم یہودی ہے، کہا نہیں، کہا ہم عیسائی ہے، کہا نہیں، کہا یہودی تو مال کو دیکھتے ہیں نا، تو ہمیں لڑنا نہیں چاہیے کہ داماد کسی سے مالدار تلاش کرو، یہ ہمیں نہیں ہے۔ اور اللہ کو عیسائی وہ چمڑے کو دیکھتے ہیں، تو کیا ہم عیسائی ہیں؟ گھر والوں نے کہا کہ نہیں ہم عیسائی نہیں ہے، ہم یہودی نہیں ہے، کہنے لگے ہم محمدی ہے نا، ہم محمدی ہے، کہا کہ محمدی ہے، کہا محمد نے تو یہی کہا کہ فظفر بذات الدین، دینداری کو ترجیح دے دو، ٹھیک ہے حسن بھی ہو جمال بھی ہو لیکن بنیادی چیز اس میں دین ہے، اخلاق ہے، کردار ہے، اس کو دیکھ لو، دینداری کو۔ تو سب نے کہا کہ ہم یہودیوں پہ لعنت بھیجتے، مسلمان تھے الحمدللہ، یہودیوں پہ لعنت بھیجتے، عیسائی پہ بھی لعنت بھیجتے، کیا کرنے میں عیسائی، ہمیں تو مسلمان چاہیے، دین چاہیے ہمیں۔ تو کہا پھر لڑنے کی ضرورت، دیندار چاہیے، کہا ہاں، کہا دیندار چاہیے، کہا ہاں، کہا دیندار چاہیے، کہا ہاں، کہا پھر پھرو گے نہیں، کہا نہیں، کہا دیندار چاہیے، کہا ہاں، کہا کہ دینداری میں بڈھا ہو گیا لیکن میں نے اپنے اس نوکر سے جو باغ میں مالی جو کام کر رہا ایسا بڑا دیندار میں نے نہیں دیکھا، اس سے بڑا دیندار میں نے نہیں دیکھا ہے۔ کہا وہ کس طرح؟ کہا کہ جس کو 2 سال 3 سال باغ کے اندر گزرے اور کبھی ایک پھل بھی اس نے نہ کھایا اور سوائے اپنے تنخواہ کے، پرندے بھی گراتے ہیں، ہوائیں بھی گرا دیتی ہے، تو اب اگر چاہو تو میں اپنی اس بیٹی کو اس اپنے نوکر کو دیتا ہوں جو کہ ہمارے، اب یہ نوکر نہیں اب تو ہمارے سر کا تاج بن گیا، اس قسم کا حلال خور اسی کو دیتے۔ سب نے کہا ٹھیک ہے، وہ واہ ابا بھی دیندار نکلا، بیٹی کو بھی دینداری کے بنیاد پر دے دی اور مبارک کو دے دیا، اور مبارک کی اولاد جو پیدا ہوگی اس کا نام ہے عبداللہ ابن مبارک۔ کائنات میں ہر ایک پر نقد جرہ موجود ہے لیکن اس مولوی پر کوئی بھی نہیں ہے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ مبارک حلال خور کی اولاد بھی مبارک نکل گئی، مبارک جس کا نام تھا اس کی اولاد بھی مبارک۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، جمعے کے دن اللہ کے حق کو مقدم رکھو، فاسعوا الی ذکر اللہ، نماز کے لیے جاؤ، صرف جمعہ نہیں ہے، عام نماز کے موقع پر اپنے کاروبار کو بند کرو، وذروا البیع، بے کو چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم، جو تمہیں حکم ہو رہا ہے یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر کچھ سمجھ بوجھ علم تم رکھتے ہو اور اپنے مصلحتوں کو اپنے فائدے کو جانتے ہو، اپنی خوشیاں تمہیں اگر چاہیے، تمہیں راحت چاہیے تو اللہ کی ہدایت کے مطابق ہم فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، ہاں جس وقت یہ ہے کہ نماز پوری ہو جائے، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، پھر لانڈی جاؤ، قید آباد جاؤ، صدر جاؤ، جہاں کاروبار کرو، یہاں فَانْتَشِرُوا یہاں نہیں ہے، سعودیہ بھی چلے جاؤ، دبئی بھی چلے جاؤ، قطر برطانیہ چلے جاؤ، امریکہ بھی چلے جاؤ۔ اب بھی میں کاروبار کے لیے جو لوگ دور دور نکلے ماشاءاللہ اگر خدا کے حکم کو بھی مانتے دور سفر کریں، اللہ نے ان کو بہت ترقی دی ہے۔ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اب رزق کو تلاش کرو، خدا کے اصولوں کو سامنے رکھو، انشاءاللہ آپ کو گھاٹے کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا، خسارہ اور نقصان انشاءاللہ آپ کو نہیں ہوگا۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ ایک بات آپ سے تاجر برادران سے آپ سے عرض کروں گا، وضو کے ساتھ ہمیشہ رہا کرو اور ایک مسواک بھی جیب میں رکھا کرو، وضو کے ساتھ رہا کرو، مسواک بھی، نمازوں کا اہتمام کرو، اور خدا توفیق دے دے، میرے لیے دعا کر دیں، ہماری رٹی ہوئی تقریر ہے، خدا توفیق اگر کسی کو دے دے تہجد کا اہتمام کرے، خاص طور پر سبزی منڈی والے تو
3-4 بجے اٹھ کر کے بولی لگانے کے لیے چلے جاتے ہیں، وہ پورے دن کو پھر سوتے ہیں، رات کو اٹھ کر کے آدھی رات کو تو سبزی منڈی میں چلے جاتے ہیں کہ گاڑیاں آ رہی ہے، سبزیاں آ رہی ہے، ہمیں خریدنا۔ ارے بھائی اس موقع پر 8 رکعت تو پڑھ لو، نہیں تو 4 تو پڑھ لو، 12 رکعتیں نہیں تو 8، نہیں تو بھی ہے کہ 4 بھی پڑھ لو تہجد کے غرض سے۔ مسلسل اس کی پابندی رکھیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو نقصان سے ہے کہ بچائے گا۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا کہ تجارت التجار یحشرون یوم القیامت فجارا، تاجر لوگ ٹھگیاں کرتے، میں نے ٹھگیاں آپ کو بتا دی، فرمایا کہ یہ سارے فاجر، فاسق و فاجر اٹھا دیے جائیں گے، اس لیے کہ بے کے اندر کچھ گڑبڑ کر لیتے، اونچ نیچ ہوتا ہے۔ ایک آدمی گندم بیچ رہا ہے تاکہ وزن زیادہ ہو جائے، نیچے مٹی بھی ڈالی ہے، پانی اس میں، اوپر یہ کہ خشک گندم اچھا، میرے نبی نے ہاتھ اس میں دے دیا، ہاتھ دے کر کے نیچے دیکھا کہ گیلا گیلا جیسے باہر نکلا، فرمایا داچش دیکھنا، یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ جو اوپر سے تیری گندم تو اچھی لگ رہی ہے، اب ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے، آپ کا چاول، آپ کی گندم، آپ کا جو، آپ کے فروٹ، یہ چیزیں، آپ کا کپڑا نہیں چلتا، انڈیا کا چلتا ہے اور باہر کی دنیا کے کافروں کے ملکوں کے چلتے ہیں، لیکن آپ پر پابندی ہے۔ پاکستان کو ہم لوگوں نے کس طرح بدنام کر دیا، اس لیے دیکھ دیکھ کر کے کہتے ہیں هذا قد صنع من پاکستان، یہ چیز پاکستان کی بنی ہوئی، لا نشتری، ہم اس کو خریدیں گے نہیں۔ اور مولوی صاحب کو دیکھتے ہیں، میرے پاسپورٹ، ہمارے پاسپورٹ، تبلیغی کے پاسپورٹ کو دیکھ کر کے کہتے ہیں هذا پاکستانی حرامی کبیر، هذا پاکستانی حرامی کبیر حرامی۔ اس لیے ہندوستان کے مسلمانوں کو، مسلمان سب میرے سر کے تاج ہیں، دیکھا باہر کی دنیا میں بھی کاروبار ان کی ہے، تبلیغی مراکز ان کے ہیں، مسجدیں ان کی ہے، مدرسے ان کی ہے، ہم تو تلاش میں رہتے کسی نہ کسی کو چت کر دیں، اس کو کسی، اس طریقے پر کاروبار میں برکت نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہمیں یہ ہے کہ حلال کے اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس طرح ٹھگی سے، فراڈ سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔